اب ہم چیپٹر نمبر 14 کو اسٹڈی کریں گے جس کا نام ہے سولوشن آف ٹریگنومیٹرک ایکویشنز. اس چیپٹر کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریگنومیٹرک ایکویشنز کیا ہوتی ہیں. دا ایکویشنز کنٹیننگ ایٹ لیسٹ ون ٹریگنومیٹرک فنکشن آر کالڈ ٹریگنومیٹرک ایکویشنز. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ایکویشن ہو، ایکویشن مینس کہ جس میں اکول ٹو کا سائن آتا ہو، وہ اس طرح سے ہو سائن تھیٹا، یہ ہے ٹریگنومیٹرک فنکشن، یہاں پر ہو 2/3 لیٹ سپوز، تو یہ ایک ایکویشن ہے کیونکہ اس میں اکول ٹو کا سائن یوز ہو رہا ہے اور دوسری چیز اس میں ٹریگنومیٹرک فنکشن یوز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم ٹریگنومیٹرک ایکویشن کہتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ نوٹ آتا ہے، ٹریگنومیٹرک ایکویشنز ہیو an infinite numbers of solutions due to the periodicity of the trigonometric functions. یعنی جو ٹریگنومیٹرک ایکویشن ہے کوئی بھی، اس کے انفائنائٹ نمبر آف سولوشنز ہوں گے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ پیریوڈیسٹی. تو ہم نے بات کی تھی چیپٹر نمبر 11 میں پیریوڈیسٹی کیا ہوتی ہے. پیریوڈیسٹی بیسیکلی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی ٹریگنومیٹرک فنکشن میں اس کا پیریڈ ایڈ کر لیں تو اس سے اس ٹریگنومیٹرک فنکشن کی انفائنائٹ نمبر آف ویلیوز آتی ہیں. اس بیہیویئر کو ہم پیریوڈیسٹی کہتے تھے. یہاں پر اس نے یہی نوٹ میں کہا کہ جو ٹریگنومیٹرک ایکویشن ہے کوئی بھی، اس کے انفائنائٹ نمبر آف سولوشنز ہوں گے. اب ہم چیپٹر نمبر 14 اور اس کی ایک ہی ایکسرسائز ہے، اس کو ہم سالو کرتے ہیں. اس کے لیے ٹیکنیک کیا اپلائی ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو کوسچن نمبر 1 ہے، فائنڈ دا سولوشنز آف دا فالوئنگ ایکویشنز وچ لائے ان انٹرول ہے 0 سے 2 پائی. اور اس کا پارٹ نمبر 1 ہے سائن ایکس از اکول ٹو مائنس اسکوائر روٹ 3 ڈیوائڈیڈ بائی 2. ہم سے اس نے پوچھا کیا ہے کہ ہم نے اس ایکویشن کا اس کو سولوشن بتانا ہے، لیکن ہم نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ انٹرول 0 سے 2 پائی کے درمیان ہونا چاہیے. اب غور کریں، فنکشن ہمارے پاس ہے ٹریگنومیٹرک سائن کا، اور اس کا جو ہمارے پاس آنسر ہے وہ نیگیٹو ہے. ایسے کوسچنس کو سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک رول اسٹڈی کیا تھا، کاسٹ رول، اور وہ کیا کہتا تھا، یعنی یہاں کو سائن پازیٹیو، یہاں آل پازیٹیو، یہاں سائن پازیٹیو اور یہاں ٹینجنٹ. اب اس نے غور کریں ہمیں کیا بتایا کہ سائن جو ایکس ہے وہ برابر ہے مائنس انڈر روٹ 3/2. اب غور کریں سائن کے آگے کیا اینگل لیا جائے کہ جس سے ہمارے پاس اسکوائر روٹ 3/2 آتا ہو. غور کریں یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم ایکس کی ویلیو 60 ڈگریز یا π/3، یہ ریڈینس کے کیس میں ہے، اگر ہم یہ ویلیوز لیں کہ سائن آف دس اینگل از اکول ٹو اسکوائر روٹ 3/2، یہ ہوتا ہے. اب غور کریں اینگل ہمارے پاس ہمیں پتا لگ گیا وہ 60 ڈگریز ہوگا. ہم نے کرنا کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ سائن آف اینگل جو ہے اس کی ویلیو پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. اس کیس میں نیگیٹو ہے. اس کا سولوشن ہم کس طرح سے نکالیں گے؟ غور کریں، ہمیں پتا ہے کہ سائن نیگیٹو ایک تو اس کوارڈرنٹ میں ہوتا ہے اور ایک اس کوارڈرنٹ میں، جبکہ اس میں اور اس میں یہ پازیٹیو ہوتا ہے سائن. اب غور کریں ہمارے پاس اینگل ہے 60 ڈگری یا π/3. ہمیں پتا لگ گیا کہ کوارڈرنٹ یہ والا ہے، تھرڈ اینڈ فورتھ، ان دونوں کوارڈرنٹ میں ہم نے سولوشن نکالنا ہے. تو 60 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کوارڈرنٹ کی بات کریں گے تھرڈ والے کی، تو اس میں 60 ڈگری ہم اس کو ہم لیں گے ریفرنس لائن، اور اس کے مطابق اگر ہم 60 ڈگریز ڈرا کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا. یہ ہے π/3 اس کوارڈرنٹ کے لیے. جب ہم فورتھ کوارڈرنٹ کی بات کریں گے تو اس میں ریفرنس لائن ہم یہ لیں گے، اور اس کے مطابق اگر ہم 60 ڈگریز ڈرا کریں تو وہ یہاں بنے گا. اب یہ ہمیں پتا لگ گیا اینگل یہ ہے، تو اس کا سولوشن ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ غور کریں اس کا سولوشن اس طرح سے ہوگا، ہمیں پتا لگ گیا ہے سائن آف ایکس از نیگیٹو ان تھرڈ اینڈ فورتھ کوارڈرنٹ. تو پھر ہم اس کا سولوشن کس طرح سے لکھیں گے؟ غور کریں جب ہم تھرڈ والا جو کوارڈرنٹ ہے اس میں سولوشن لکھنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں پتا ہے یہ ہے 0، یہ ہے π/2، یہ ہے π، اور یہ جو ریفرنس لائن ہے یہ ہے 2π/3، اور اس کے بعد اگین یہ ہے 2π. تو 2π تک ہم نے انٹرول لینا ہے، یعنی کہ ایک ہمارے پاس جو ریوولوشن ہے اس کے اندر ہم نے سولوشن نکالنا ہے. تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ یہاں پر لائے کرتا ہے تھرڈ کوارٹرنٹ میں π/3. اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے ہمارے پاس π، اور غور کریں
یہاں تک آنے کے لیے ہمیں کیا اینگل لینا پڑے گا؟ ایک تو پائے، اور پائے میں ایڈ ہو رہا ہے کیا؟ پائے میں ایڈ ہو رہا ہے پائے بائی 3، تو وہ ہم ادھر لکھ لیں گے. تو یہ جو آنسر آئے گا یہ ہو گیا تھرڈ کوارڈرنٹ کے لیے. اسی طرح ہم فورتھ کوارڈرنٹ میں کیا لیں گے؟ اب غور کریں، فورتھ کوارڈرنٹ کے لیے اس کا آنسر کیا ہوگا؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم اینگل ہمیشہ اینٹی کلاک وائز لیتے ہیں. تو اس کیس کے لیے کیا ہوگا؟ یہاں سے چلتے چلتے ہم نے یہاں تک آنا ہے. اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ غور کریں، اگر ہم 2 پائی جو کہ یہ ریفرنس لائن ہے 2 پائی میں سے مائنس کر دیں پائی بائی 3 تو ہمارے پاس یہ ریمیننگ اینگل آ جائے گا. تو وہ ہم نے یہاں لکھ لیا. اب ان دونوں کا جو سولوشن آئے گا وہ بیسیکلی اس سائن آف ایکس کا سولوشن ہوگا. تو پائی پلس پائی بائی 3 کا آنسر آتا ہے، یہ جب اس کا ایلسیم ہم لیں گے تو یہ آئے گا اوپر 3 پائی آ جائے گا پلس پائی، یہ اس کا ایلسیم آ گیا. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ایک اور سٹیپ میں سالو کریں تو وہ آئے گا 4 پائی بائی 3. اور اس میں ہم جب ایلسیم لیں گے تو کیا آئے گا؟ 3 ایلسیم، اور ادھر آ جائے گا 6 پائی مائنس پائی، تو یہ آ جائے گا 5 پائی بائی 3. تو اس کا بھی سولوشن آ گیا. یہ تھا تھرڈ کوارڈرنٹ کے لیے اور یہ ہے فورتھ کوارڈرنٹ کے لیے. تو سولوشن سیٹ کیا ہوگا؟ ایک ہے 4 پائی بائی 3 اور کومے کے ساتھ ہم دوسرا لکھیں گے 5 پائی بائی 3. تو اس طرح سے ہم ایسے کوسچنز کا سولوشن نکالیں گے. اس کے ریمیننگ پارٹس وہ بالکل اسی ٹیکنیک پر سالو ہوں گے اور ان کو آپ نے خود سالو کرنا ہے.